بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ یہ چینل چلتا رہے۔ شکریہ۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کو ڈرانے کے لیے دیو قامت انسانی ڈھانچہ نصب۔ امریکی باشندے نے ڈھانچے پر لکھا ہے کہ ویکسین نہیں لگوائی تو تم سے جلد ملوں گا، اہم ہو۔ صرف 2 ماہ میں مراقبہ دماغ کو تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی نئی تحقیق کے مطابق مراقبے سے دماغی سرکٹ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ امریکہ نے وقت پر کابل سے انخلا نہیں کیا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ طالبان ڈیڈ لائن میں توسیع۔ قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ جنید صفدر کے نکاح کی تقریب میں نون لیگ اور پی ٹی اے کے کارکنان آمنے سامنے۔ کارکنان گتم گتا ہو گئے اور پوسٹر بھی پھاڑ دیے۔ برطانوی وزیر اعظم G7 اجلاس میں طالبان پر پابندیوں کا منصوبہ پیش کریں گے۔ پابندیاں انسانی حقوق کی پاسداری اور افغان سرزمین کے دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی سے مشروط ہوں گی۔ انڈونیشیا میں کورونا اسکیم میں کرپشن پر وزیر کو 12 سال قید اور 50 کروڑ روپے جرمانہ۔ سابق وزیر سماجی امور کو 4 سال کے لیے نااہل اور 14 ارب 50 کروڑ روپے واپس کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ ایران نے طالبان کی درخواست پر افغانستان کو ایندھن کی برآمدات بحال کر دی۔ طالبان نے ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر ٹیکس میں 70% کمی کر دی۔ انڈیا میں ایک اور مسجد شہید کر دی گئی۔ مسجد کو سپریم کورٹ کے حکم پر شہید کیا گیا۔ پنج شیر میں طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ طالبان کی قیادت قاری فصیح الدین اور قومی مزاحمتی فرنٹ کی سربراہی احمد مسعود کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا رمیز راجہ کو نیا چیئرمین پی سی بی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے پی سی بی کے موجودہ چیئرمین احسان مانی کو اگلے 3 سال کے لیے توسیع نہ دینے سے آگاہ کر دیا۔ مستحکم افغانستان کے لیے تمام گروہ اور سیاسی قوتیں غیر ملکی انخلا کا فائدہ اٹھائیں۔ ایران افغان گروپوں کے درمیان تعاون اور مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے تیار ہیں۔ پشاور میں افغان طالبان کی حمایت میں سائن بورڈز لگانے پر مقدمہ۔ ایف آئی آر میں ملکی سلامتی سے متعلق دفعات شامل کی گئی ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر مسلح افراد کے حملے میں سیکیورٹی گارڈ ہلاک، 3 غیر ملکی فوجی زخمی۔ کابل ایئرپورٹ پر ملک چھوڑنے کی کوشش کے دوران مرنے والوں کی تعداد 20 سے تجاوز کر گئی۔ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ شیخ رشید احمد سی پیک کمپنیوں کو پاک آرمی سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ چائنا دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں کھپت کے حوالے سے چائنا کا دوسرا نمبر ہے، جبکہ تجارت میں چائنا ساری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ افغانستان سے انخلا کے فیصلے کو تاریخ درست ثابت کرے گی۔ امریکی صدر پوری امید ہے کہ افغانستان سے 31 اگست تک انخلا مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد بچیوں کے اسکول کھل گئے۔ دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی تیسری خوراک لگے گی۔ عالمی ادارہ صحت کا رد عمل۔ امریکہ میں آئندہ ماہ سے کورونا ویکسین کی تیسری خوراک دینے کا عمل شروع ہوگا۔ اسی ضمن میں عالمی ادارہ صحت نے اپنے رد عمل جاری کیا ہے۔
امریکہ میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے اور 20 لاپتہ ہیں۔ غیر ملکی صحافیوں کو قندھار میں کوریج سے منع کر دیا گیا ہے: مولوی محمود۔ طالبان کی طرف سے حاجی محمد ادریس کو افغانستان کے سینٹرل بینک کا قائم مقام گورنر بنا دیا گیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانوں کو ملک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امریکہ نے افغانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نقل مکانی پر اکسایا۔ پاکستان کو IMF سے $2 ارب 77 کروڑ مل گئے۔ IMF نے ممبر ممالک کے لیے $650 ارب کے قرض پروگرام کو شروع کر دیا۔ VPN کا غلط استعمال کرنے والوں کو بھاری جرمانہ کرنے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک VPN سافٹ ویئر کا غلط استعمال کرنے والوں کو بھاری جرمانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا کی ریاست الہ آباد میں مسلمان پولیس سپاہی کو داڑھی رکھنے پر معطل کر دیا گیا۔ سپاہی نے ہائی کورٹ میں عرضی دی مگر وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ طالبان نے کہا ہے کہ ہم چند لمحوں میں پنج شیر پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں کے مسائل بھی بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ملک چھوڑنے کے لیے قطار میں کھڑے افغان آرمی چیف کی تصویر سامنے آ گئی۔ طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے ہی بہت سے لوگ افغانستان سے بیرون ملک جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ طالبان نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ مصر میں پارٹ ٹائم شادی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد ملک کی افتاء کونسل نے ایسی وقتی شادیوں کو حرام قرار دے دیا۔ ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسی شادیوں کا اسلامی تعلیمات میں کوئی تصور نہیں ہے۔ پاکستان ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز برابر کرنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ جیت کے لیے پاکستان کو 9 وکٹوں کی ضرورت ہے جبکہ ویسٹ انڈیز کو میچ اور سیریز جیتنے کے لیے مزید 280 رن درکار ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔